برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنون ہیں، اور اسے جھڑکا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے لے، تو میرا بدلہ لے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہیں، اور نوح کو جھڑکا گیا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ کذبت قبلہم قوم نوح۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ ان کے حالات سن کر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی حاصل ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار قریش سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور سنگسار کر ڈالیں گے، اور ان کی شان میں کہنے لگے یہ پاگل ہیں، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دین کی دعوت دینے پر جھڑکا تو بہت عرصے ان کی اذیتوں پر صبر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی، اے اللہ میں مغلوب ہوں تو ان سے میرا بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیج دیا۔ اسی عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور وہ پانی 40 دن تک نہ تھما، اور زمین سے اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، اور آسمان سے برسنے والے اور زمین سے اولنے والے دونوں پانی اس قدر مل گئے جو ان کے لیے مقدر تھی اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی کہ طوفان اس حد تک پہنچے گا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی اس کے سلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔
ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی۔ سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ اور ہم نے نوح کو سوار کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں والی ایسی کشتی پر سوار کیا جو ہماری حفاظت میں بہہ رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دینا اور ان کی کافر قوم کو غرق کر دینا اس پیارے نوح علیہ السلام کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً اور ہم نے اسے نشانی بنا کر چھوڑا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اس واقعے کو کہ کفار غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی گئی، آنے والی امتوں کے لیے نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا جو اس واقعے سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اس کشتی کو آنے والی امتوں کے لیے نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اسے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو جزیرہ کی سرزمین میں اور بعض مفسرین کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔